السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل دین بنایا ہے جس میں عبادات کا ایک خاص نظام ہے جو نہ صرف روحانی برکتوں کا ذریعہ ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ وضو اور نماز وہ ایسی عبادات ہیں جو ہمیں پاکیزگی، سکون اور صحت عطا کرتی ہیں۔ جدید سائنس بھی اب اس حقائق کو تسلیم کر رہی ہے کہ وضو اور نماز کے بے شمار طبی اور سائنسی فوائد ہیں جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے۔ وضو کے سائنسی اور روحانی فوائد۔ وضو روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں فرمایا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے بھی جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ وضو کا بنیادی مقصد جسم اور روح کی پاکیزگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے اس کے جسم سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق بار بار وضو کرنے سے جسم سے جراثیم، بیکٹیریا اور وائرس ختم ہو جاتے ہیں جس سے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ وضو اور ذہنی سکون۔ سائنس کہتی ہے کہ پانی کا چہرے پر بہاؤ دماغ کے سکون کے ہارمونز کو متحرک کرتا ہے جو اسٹریس اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وضو کرنے کے دوران جسم کے مخصوص ایکو پریشر پوائنٹ متحرک ہوتے ہیں جو نروس سسٹم کو سکون پہنچاتے ہیں اور اینزائٹی، اسٹریس اور ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ وضو اور بلڈ سرکولیشن۔ وضو میں ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، بازو اور پاؤں دھونے سے جسم میں خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے۔ وضو کے دوران چہرے کو بار بار دھونے سے جلد تازہ رہتی ہے اور چمکدار بنتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے سانس کی نالی صاف ہوتی ہے جس سے الرجی اور سانس کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے اور ہاتھ کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ آیت ہمیں وضو کے لازمی اصول سکھاتی ہے۔ وضو نہ صرف نماز کے لیے ضروری ہے بلکہ ہمیں جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز کے سائنسی اور روحانی فائدے۔ نماز اور جسمانی صحت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز صرف روحانی بات نہیں بلکہ ایک مکمل جسمانی ورزش بھی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نماز میں رکوع، سجدہ، قیام سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں اور جسمانی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے سے دماغ میں زیادہ خون پہنچتا ہے جو یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ نماز میں حرکت دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ سجدہ اور دماغی سکون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے دماغ میں خون کی روانگی بڑھتی ہے جو دماغی افعال کو بہتر بناتی ہے اور نیند کے مسائل کو دور کرتی ہے۔ نماز اور ہڈیوں کی مضبوطی۔ جدید سائنس کے مطابق جو لوگ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں ان میں جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ رکوع کرنے سے ریڑھ کی ہڈی اور اعصابی کمزوری کم ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے سے گھٹنوں، ٹخنوں اور کمر کی ہڈی متحرک رہتی ہے۔ نماز اور نیند کی بہتری۔ سائنس کہتی ہے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے والے افراد میں خواب بھی کم ہوتی ہے کیونکہ فجر کے وقت اٹھنے سے بایولوجیکل کلاک متوازن ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو اور نماز پڑھنے سے نیند کے ہارمونز متحرک ہوتے ہیں۔ جدید سائنس اور اسلامک عبادات۔ جدید سائنس نے جو باتیں صدیوں بعد دریافت کی ہیں وہ قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود تھیں۔ سائنسدان نیورولوجسٹ اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وضو اور نماز ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نماز ایک مکمل ورزش ہے جو بلڈ پریشر، دل کے امراض اور سٹریس کو کم کرتی ہے۔ سجدہ دماغ میں خون کی روانگی کو بڑھاتا ہے جو ذہنی اصلاحات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ نماز اور وضو کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی 413، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آج جب سائنس بھی تسلیم کر رہ چکی ہے کہ وضو اور نماز کے بے شمار فائدے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اختتام نماز سے شروع کریں اور نماز پہ ختم کریں اور وضو کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اسلامک اور سائنسی حقائق آپ تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔